तमाम साथियों को जो लाइन पर मौजूद है, या अली मदद। सबसे अव्वल हम अपने मौला के नाम से इस सेशन का आगाज़ करेंगे। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। या मौला मेहरबान, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला, हम एक बार फिर आपके हुजूर में अपने प्यारे दोस्तों के साथ, आपकी प्यारी जमात के साथ इस लाइन पर जमा हुए हैं ताकि हम तेरे कुछ फरामीन को पढ़कर, उसको समझकर, उस पर अमल करने का तया कर सके। मौला, तो हमारी मदद फरमाना। अपनी रहमत की नज़र हम गरीबों पर रखना मौला, क्योंकि तेरी मदद के बगैर, तेरे दुआशीष के बगैर, तेरे खाना वदान के बगैर मौला हम कुछ नहीं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मौला, मदद फरमा मौला, मदद फरमा, रहम कर, करम कर मौला। बहुत बहुत नवाजिश एक बार फिर ये गरीब व नाचीज़ तमाम के हुजूर में या अली मदद का दुआ का तोहफ़ा पेश करता है। हम अपने पिछले सेशन के अंदर ईमान के कुछ दर्जात की बात कर रहे थे और वहाँ पर हमने अल हय्युल कय्यूम, जब मौला ने फरमाया कि हम तुम्हारे इमाम हर हमेशा हाजिर व मौजूद बैठे हैं, ये कलाम इमाम मुबीन के फरमान नंबर 2 और पेज नंबर 3 के ऊपर दर्ज है। तो कुछ साथियों ने इस कुरानी रेफरेंस को तलब किया, तो सबसे पहले आप में से जो शौक़ रखते हैं रेफरेंसेस को देखने के लिए, वो बराए मेहरबानी पेपर पेंसिल से को उठा लें और इसको लिख लें। अल हय्युल कय्यूम यानी कि इमाम हमेशा ज़िंदा, हाजिर और मौजूद होता है। इसके ये अल्फाज जो हमारी दुआ में भी है और वो कुरान से आए हैं, उसके रेफरेंसेस है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255। दूसरा रेफरेंस है सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 2। तीसरा रेफरेंस है सूरह ताहा सूरह नंबर 11 आयत नंबर 110। और इसके अलावा एक और जगह पर जहाँ पर सिर्फ अल हई का जिक्र आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जाता है कि या रसूल, तुम हमेशा जिंदा इमाम के ऊपर भरोसा रखना। अल्लाही व ला यमूत, जो जिंदा है और कभी नहीं मरता, उस पर तुम ईमान रखना। यही हिदायत फरमान हमारे लिए भी है और उसका रेफरेंस है सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 58। मुझे उम्मीद है कि जो साथी इस रेफरेंस को देखना और पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने इसको लिख लिया होगा। अगर फिर भी मिस कर गए हैं तो दोबारा से प्लीज़ पूछ लेना इंशाल्लाह। तो हम इस फरमान के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 3 फरमान नंबर 2 और सेकंड पैराग्राफ से आज आगाज करेंगे हम।
جو یہاں پر ایک پائی دیں گے وہ وہاں 1.25 پائی پائیں گے، اور ہمیں سچے یقین سے دینے والے دنیا میں بھی سکھی رہیں گے اور عاقبت میں بھی بڑا درجہ پائیں گے۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ پہلے مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم کو یہاں پر 1 پیسہ دسم دیں گے ہم اس کو آخرت میں 1.25 دیں گے، لیکن فوراً سے فرماتے ہیں کہ جو سچے دل سے دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جب امام جماعت کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باتوں اور ہماری سوچوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں، یعنی کہ کم از کم 2 قسم کے مومن ہو گئے۔ ایک جو دسم دیتا ہے لیکن بس دیتا ہے سچے دل سے نہیں، ایک جو دسم دیتا ہے وہ سچے دل سے دیتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی جو بات ہے اور سوچنے کی جو بات ہے کہ اگر دونوں نے ہی دیا تو پھر دونوں کو برابر برابر ثواب نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ دیا تو دونوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے 1-2 لیکچرز قبل اسی فرمان کے ایک مقام پر یہ بات کی تھی کہ وہ لوگ جو ہمیں سچے دل سے 1 پیسہ دیتے ہیں ہم اس کی دسم کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر ہماری نیت سچی ہے تو وہ قبولیت کے اندر گنی جاتی ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بات پر آپ توجہ دیں، یہاں پر پہلے ایسا لگا کہ جس نے یہاں پر 1 پیسہ دیا ہوگا وہاں پر اس کا 1.25 ملے گا، لیکن ہم کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری طرف ہم کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں دوسری طرف، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو 1.25 ملے گا دوسری طرف؟ مولا نے اسی فرمان میں دوسری لائن کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو بڑے درجات دیے جائیں گے، ان کو بڑے درجات۔ اور درجات کے بارے میں ہم نے پہلے بہت چرچا کی ہے، کیونکہ دین کے اندر درجات کا سسٹم ہے، اور یہ ظاہری ٹائٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر باطنی درجات کی بات فرما رہے ہیں مولا۔ بڑے درجات۔ اب ہم دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو دسم دیتے ہیں لیکن نیت اور سچے دل کے بغیر، ان کو بھی کچھ ملے گا، لیکن وہ مومنین جو سچے دل سے سچی نیت سے مولا کو 1 پیسہ دیتے ہیں وہ یہ لالچ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو 1 روپے کا 1.25 روپے ملے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درجات میں بلندی ہوگی، اور چونکہ یہ نیت تھی تو مولا فرماتے ہیں ان کو بڑے درجات ملیں گے۔ اور جو پیسوں کی لالچ میں دسم دیتے ہیں اس کے لیے دیکھیں اب کیا بات ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اس وقت ایک
काठियावाड़ के भाई ने अर्ज की, या साहब या मुल्ला, बहुत से बेईमान लोग आपको बुरा कहते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलती है? मुल्ला ने ये सुनकर फरमाया, जो कोई हमें बुरा कहे और उसी वक्त उसको सजा मिले, ऐसा नहीं, लेकिन हमारी मर्जी हो उस वक्त हो सकती है और आस्ते आस्ते सजा मिलती है। सबसे पहले जिस तरह हमारे दुश्मन हमारे साथ दुश्मनी करते हैं, इसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे और उनके जो गुनाह कम है उनको पूरा करेंगे, फिर आस्ते आस्ते पैसे कम होंगे, औलाद नहीं बचेंगी, यहाँ शुरू ही से नहीं होगी, इस तरह खराब हालत को पहुंचेंगे और बहुत से इस तरह की हालत को पहुंचे हैं। हम सब्र करने वाले हैं और सब्र हमारा मिरास है। अब यहाँ इस मिसाल से यानी कि आपने देखा कि बात शुरू हुई थी दसवां देने और उसके अजर के बारे में, यानी कि वो लोग जो सच्चे दिल से इमाम को दसवां नहीं देते हैं, आस्ते आस्ते उनका ईमान जाता रहेगा, वो इस दुनिया के अंदर भी नाखुश हो गए और उस दुनिया में भी दर्जात ना मिलने की वजह से नाखुश हो गए। आपने देखा, इस दुनिया में भी वो लोग नाखुश हो गए और उस दुनिया में भी वो लोग नाखुश हो गए। अब हम आते हैं वो लोग जो इमाम से दुश्मनी करते हैं, तो मौला ने फरमाया कि वो उनका सब कुछ इस दुनिया से चले जाता है, यहां तक कि उनकी औलाद भी चले जाती है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो इमाम के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, कभी कभार अफसोस के साथ हमारे ही तरीके के अंदर कुछ लोग इमाम को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो छोड़ के चले गए उनके पैसे चले जाएंगे, उनकी औलाद चले जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा, कुछ देखना होगा। मुल्ला ने अपने 67-68 के फरमान में हमको ताकीद की थी कि आपको अगर अपना मजहब समझना है तो आप माजी की हिस्ट्री के अंदर जाकर उसको समझें। तो आए हम इस बात को इमाम ही के फरमान से माजी की हिस्ट्री के अंदर जाके समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी तवज्जो की जरूरत होगी। कुछ अल्फाज नाचीज बयान करेगा और कुछ अल्फाज बयान नहीं करेगा, बस आपको समझना होगा। हम आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा अलैहि वसल्लम के ज़माने में। वो लोग जिन्होंने आ हजरत से दुश्मनी की, आज वो लोग कहाँ हैं? क्या हुआ उन लोगों का? और वो जो मुर्तज़ा अली के नक्शे कदम पर चले और उनकी औलाद, उनकी इतरत और उनके मानने वाले कहते हैं कि आज भी नुसैर के खानदान से लोग दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि नुसैर वो सच्चा मोमिन था कि जिसने सबसे पहले मौला अली को अली अल्लाह कहकर पुकारा और यकीन और ईमान लाया। आज भी उनके प्रोजनी से, उनके खानदान से लोग दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ कि जिन्होंने मौला अली को नहीं माना और नहीं मानने के साथ साथ उनसे दुश्मनी की,
अब ये 3 किस्म के लोग हो गए, एक जो ईमान लाए, एक जो ईमान नहीं लाए, और तीसरे जिन्होंने इमाम से दुश्मनी की, अहले बैत से, हुजूर और इमाम के खानदान से दुश्मनी की, उनको कत्ल करने की कोशिश की, इमाम के नूर को बुझाने की कोशिश की। आज वो लोग कहाँ हैं? क्या हुआ उनका? कोई नाम और निशान नहीं बचा। अब आप समझ गए जब मौला फरमाते हैं कि ये काम कुदरत आस्ते आस्ते करती है। ऐसा नहीं कि आज दुश्मनी की और कल खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। मौला उनको आस्ते आस्ते अपने पंजे में जकड़ता है और उनकी सजा बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि उनका नाम और निशान, उनकी फैमिलीज और उनके बच्चे, उनकी इतरत, सबका सब खत्म हो जाता है। उसके बरहक्स आप देखें अली की प्रोजनी, अली की इतरत, मोमिनीन को देखें और उनकी औलादों को देखें, वो फूलते फलते हैं और वो हर हमेशा इमाम के साये में रहकर परवरिश पाते हैं। ये बात हमने अब हिस्ट्री से और इमाम के फरमान से समझ ली कि किस तरह से इमाम आस्ते आस्ते उनको सजा देते हैं। क्यों? कि इमाम का घर और इमाम सबर वाले होते हैं और ये उनको उनकी मिरास में मिली है। आगे मौला फरमाते हैं, आले रसूल को बुरा कहने वाले अपने अंजाम को पोछते हैं, जो अभी हमने समझ लिया। हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं। अब इस लाइन को भी हमें अंडरलाइन करके समझना होगा। इमाम ने फरमाया कि वो लोग जो हमें बुरा कहते हैं, हम उसको बुरा नहीं कहते हैं। एक और जगह पर इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो फरमाते हैं कि अगर आपको कोई बुरा कहे तो आप कभी भी उनको बुरा नहीं करना, कभी भी अपने किसी दीन भाई को या किसी गैर मजहब की बुराई नहीं करना, क्योंकि ये इमाम का शेवा है और हम जो इमाम के पीछे पीछे उसके मुरीद चलते हैं, वो इमाम के इस एट्रीब्यूशन के साथ, इस आदत के साथ चलते हैं कि इमाम का घर सबर वाला है तो हम भी सबर करेंगे। इमाम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, हम भी किसी को बुरा नहीं कहेंगे, चाहे वो हमारा दीन भाई हो, चाहे वो गैर मजहब का हो। क्यों? कि हम खुदा नहीं कि हम किसी को जज कर सके, किसी को बुरा कह सके। इसलिए जरूरी हो गया कि हम सबर करें और किसी को बुरा ना कहें। आगे चलते हैं। हम फरमाते हैं कि इमाम एक साफ आईने की मिसाल है, जो खुद खराब है वो हमें कम बोलते हैं और अपने ऐब हम पर डालते हैं। आप समझ गए कि एक आईने के अंदर जो हम हैं वही देखेंगे, और इमाम अगर आईना है, अगर हम अच्छे हैं तो हम इमाम को भी अच्छा देखेंगे, और अगर हम बुरे हैं तो हम इमाम को भी बुरा देखेंगे, क्योंकि इमाम एक आईने की मिसाल पर है। इसी तरह से मोमिनीन जो अच्छे हैं वो सबको अच्छा देखते हैं, और जो बुरे हैं वो दूसरों में ऐब निकालते हैं। આપણા ગુજરાતીમાં કહે છે, આપરે સારા તો બધાય સારા,
آپ نے سارا تو بدائے سارا. یہ امام کے عین فرمان کے مطابق ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ دوسروں کو اچھا سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جو لوگ برے ہیں وہ دوسروں کو برا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پر ہم نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی ہے، اپنے اعمال پر توجہ دینی ہے، نہ کہ دوسروں کے کردار پر. یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ہماری رسپانسبلٹی یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے اچھے یا برے اعمال پر نظر رکھیں. آگے چلتے ہیں اسی فرمان میں. مولانا نے فرمایا کہ ہماری مثال جو ہے وہ آئینے کی سی ہے، اور جو خود خراب ہے وہ ہمیں کم بولتے ہیں، یعنی کہ ہمیں خراب بولتے ہیں اور اپنے عیب ہم پر ڈالتے ہیں. لیکن جو اچھے ہیں وہ ہمیں اچھا سمجھیں گے اور ہماری تعریف کریں گے. یعنی کہ جو خود اچھے ہیں وہ ہمیں بھی اچھا کہیں گے. تم سب ایماندار مومن ہو اس لیے ہمیں سچا مرشد سمجھتے ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ایماندار مومن کی جو ایٹریبیوشن ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے بیان کر کے سمجھے تھے ہم. آپ دیکھیں غور سے اس فرمان کو. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مومن ہے وہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں. مولا نے کیا فرمایا؟ جو ایماندار مومن ہے، جو ایمان کے اعلیٰ مقامات پر ہے. یعنی کہ جتنا آپ کا ایمان بلند ہوگا اتنا آپ مولا کو بہتر اور اس سے بھی بہتر سمجھ سکیں گے اور اس کی سچائی یقین کر سکیں گے. اگر آپ ناچیز کے پچھلے لیکچر میں موجود نہیں تھے تو برائے مہربانی اس کو حاصل کر کے اس کو ضرور سنیں، کیونکہ وہاں پر ہم نے ڈیٹیل کے اندر ایمان کے درجات اور اس کی سمجھ کے بارے میں چرچا کی تھی. ایماندار مومن ایک اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مومن اور دوسرے مومن میں بھی فرق ہے. ایک بس بیعت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنا نام درج کرتا ہے اور کہتا ہے میں اسماعیلی ہوں، لیکن اس کے اندر بہت سارے علیحدہ درجات کے مومنین ہوتے ہیں. اور یہاں پر اعلیٰ درجات یعنی کہ ایماندار مومن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سچا ایمان ہے. تم اس دنیا میں گناہوں سے پاک ہوگے اور آغاز میں بھی سکھی رہو گے. کون اس دنیا میں پاک ہوگا اور کون عاقبت میں سکھی ہوگا؟ جو ایماندار مومن ہے اور اپنے اعمال کا پھل پاؤ گے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو انڈر لائن کر رہے ہیں، کیونکہ ایک خالی کلمہ پڑھ لینا یا بیعت لے لینا ایک ایماندار مومن کی نشانی نہیں. اس کے اعمال اور اس کے ایمان کے درجات ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے مرتبے کا اعلیٰ درجات کا مومن ہے. وہ اس دنیا میں گناہوں سے پاک رہتا ہے، یعنی کہ اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں.
اور وہ آخرت میں بھی سکھی ہوتا ہے اور اپنے اچھے اعمال کا پھل پاتا ہے. اور اس کا پھل کیا ہے؟ وہ ہم نے اوپر پڑھ لیا. امام ان کو اعلیٰ درجات دیتے ہیں. یہاں دنیا میں آم بو گے تو اس میں سے آم پیدا ہوگے. اگر نیم بو گے تو نیم پیدا ہوگا. جیسا بو گے ویسا پاؤ گے. آپ نے اچھے اعمال کیے تو وہاں پر اچھے بدلہ ملے گا، اعلیٰ درجات ملیں گے. اگر آپ نے یہاں پر کچھ اعمال نہیں کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں تو وہاں پر کوئی درجات کی امید نہیں ہوگی. یہاں پر کوئی پھل ہی نہیں ڈالا ہوگا تو کیا کاٹیں گے؟ کیا ہوگا؟ اس میں ذرا بھی شک نہ لانا. ابھی تم ہمیں پہچانو اور ہماری دوستی کرو. یہ الفاظ کہ آپ امام کو پہچانیں، یہ آپ کو ہر امام کے فرمان میں ملے گا. مولا علی سے لے کر آپ پھر پنجاب جمع مرضی میں جا کر دیکھ لیں امام حسن سے بلا کے فرمان کو. اب امام جعفر صادق کے فرمان سے لے کر امام حسن علی شاہ کے فرمان تک کو دیکھیں. اب مولا علی شاہ کے فرمان سے لے کے شاہ کریم کے فرمان تک کو دیکھیں. ایک چیز آپ کو تمام اماموں کے فرمان میں ملے گی. وہ کیا ہے؟ زمانے کے امام کی پہچان. ریکگنائزیشن آف دی امام آف دی ٹائم. یہ الفاظ آپ کو ہر امام کے فرمان میں ملیں گے. اگر ہر امام اس بات کو ہمارے لیے فرمان میں دہرا رہے ہیں اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، ہری گھری اپنے آ વાત કહેવામાં આવે છે તો આપણને શું કરવું જોઈએ؟ گولڈن جوبلی کے زمانے میں، یعنی کہ آج سے کوئی 13-14 سال قبل، جب مولا کے حضور میں ایل آئی ایف کے لیڈرز گولڈن جوبلی کی تیاریوں کے لیے ایک میٹنگ میں گئے اور انہوں نے کچھ مہمانی، کچھ نذرانہ کی درخواست کی کہ ہم گولڈن جوبلی میں فلاں فلاں اتنا نذرانہ جماعت کی طرف سے امام کے حضور میں پیش کریں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ علم اور عمل، ٹائم اینڈ نالج کا نذرانہ پیش کریں. پیسے کی کوئی اہمیت ظاہر نہیں کی مولا نے. فرمایا علم اور وقت کا نذرانہ پیش کریں. لیڈرز نے لکھ لیا، سمجھ لیا. پھر انہوں نے مولا سے ایک بات پوچھی، توجہ دینا اس بات پر. انہوں نے مولا کے حضور میں ایک بات رکھی، یا خداوند آپ کیا چاہتے ہیں گولڈن جوبلی میں؟ آپ کیا نذرانہ چاہتے ہیں اس گولڈن جوبلی کے موقع پر؟ یہاں تک لیڈرز کہتے ہیں کہ جو جوبلین، جو سیلیبریشن، جو اوکیزن کے حساب سے تمام لیڈرز اور امام بہت ہی خوش ڈسکشن کر رہے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع تھا ایک اسماعیلی، ایک مرید کی زندگی میں کہ جو امام کی گولڈن جوبلی بنائے. 50 سال ہونے والے تھے امام کی امامت کو،
لیکن جب لیڈرز نے یہ بات پوچھی تو لیڈرز خود کہتے ہیں کہ اچانک سے مولا کا جو موڈ تھا، مولا کا چہرہ اتر گیا، مولا کا چہرہ اتر گیا، ایک کائنڈ آف سیڈنس، وری مولا کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ابھی تک سب خوش تھے، مولا بھی خوش تھے۔ پتہ ہے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کاش میری جماعت مجھے پہچانتی۔ Perhaps my Jamaat would recognize the Imam of the time. ہماری خواہش تھی کہ ہماری جماعت زمانہ امام نے اورکھے۔ آپ سوچیں اس وقت تقریباً یہ 2005-2006 کی بات ہے، اس وقت تقریباً 48 ایئرز ہو چکے تھے حاضر امام کو امامت کی گادی پر بیٹھے ہوئے۔ کیا ہم امام کو نہیں پہچانتے ہیں؟ کیا ہم 50-60 سال اور آج کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 64 ایئرز۔ کیا ہم امام کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں؟ کیوں امام کا چہرہ اتر گیا؟ کیا بات ہوئی کہ امام اتنے اپسیٹ یا وریڈ نظر آنے لگے؟ سوال ہم سے، اپنے آپ سے، کیا ہم امام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح سے پہچاننا چاہیے؟ کیا ہم علم الیقین کے مقام پر پہچانتے ہیں یا صرف بیکاز ہمارے ماں باپ نے کہا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارے مولا ہے؟ اگر ہم علم الیقین کے مقام پر پہچانتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی عین الیقین باطن کے اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ امام کس طرح سے امام ہے؟ کیا ہم نے کبھی حق الیقین کے مقام پر جا کر امام کے نور کو دیکھنے اور اس کے اندر سمونے کی کوشش کی؟ امام فرماتے ہیں perhaps my Jamaat will recognize me. کیوں کیا ہم امام کو نہیں پہچانتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے انڈیویجولی આપણા બધાય માટે એક પોતાના અંદર, ના તો મને કહેવાની જરૂર છે ના મુખી સાહેબ તમને પૂછવા આવશે, हमको सोचने की जरूरत है कि क्या हमने इमाम ज़मान को उस तरह पहचाना जिस तरह से पहचानना का हक था। आज 64 ईयर्स हो गए इस बात को हाजिर इमाम को जमा संभाले हुए कि हम इमाम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह से एक सच्चा पक्का ईमानदार मोमिन इल्म के ऊपर चलते हुए सिरातल मुस्तकीम पर चलते हुए इमाम को पहचाने। खुद से पूछने की जरूरत है। और ये इसलिए सामने आई बात क्योंकि हमने देखा कि इमाम इस फरमान में हमको ये बात फरमा रहे हैं और हाज़िर इमाम ने अपने रशिया के फरमान में भी यही बात फरमाई बिफोर गोल्डन जुबली। दो 2000 के अंदर गोल्डन जुबली, और ये बात जो नाचीज ने आपके सामने पेश की ये 2005 के दिसंबर की शायद बात होगी। इमाम बार हमें हर जामे के अंदर ये फरमान फरमाते हैं कि आप ज़माने के इमाम को पहचाने। याद रखें कि ये फरमान किसी नॉन इस्माइली के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर बात समझ में आती
کہ وہ امام کو نہیں پہچانتے ہیں اور امام ان کو فرمان فرماتے ہیں، لیکن فرمان تو ہمارے لیے ہے، اسماعیلیوں کے لیے ہے، ہم مومنوں کے لیے ہے، ہم جماعتوں کے لیے ہے۔ آگے چلتے ہیں اس فرمان میں، تم ہمیں پہچانو اور ہماری دوستی کرو۔ دوستی سے مراد یہاں قربت سے ہے کہ آپ ہمارے قریب آ جائیں اور ہمارے لیے دل میں محبت رکھو اور بھلائی کے کام کرو۔ ہمارے لیے اپنے دل میں محبت رکھو۔ کیسی محبت؟ یہ فرمان ہم سب نے پڑھا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر سے، اپنے پیسوں سے زیادہ آپ کی محبت امام کی طرف ہونی چاہیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں جو محبت کرتا ہوں تم اتنی محبت مجھ سے کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ جب مولا ہم کو دیکھتے ہیں تو روح دوست کو دیکھتے ہیں، اور مولا ہم کو کیا فرمان فرماتے ہیں؟ آپ مجھے دوست رکھیں۔ اگر ہم امام کو پہچانیں گے تو ہم بھی روح دوست ہو جائیں گے۔ سنیں اس بات کو دوبارہ، امام فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم روح دوست کو دیکھتے ہیں، جب ہم امام کو پہچاننے لگیں گے تو ہم بھی روح دوست ہو جائیں گے۔ جب ہم روح دوست ہو جائیں گے تو ہماری محبت اس روح، اس امام کے اوپر ایسی ہوگی جیسی مولا نے فرمایا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے شوہر سے بھی زیادہ، اپنے گھر سے بھی زیادہ، اپنے پیسوں سے بھی زیادہ۔ یہ ہے ایماندار مومن کی نشانی۔ ہمارے دل میں محبت رکھو، ہمارے لیے دل میں محبت رکھو اور بھلائی کے کام کرو۔ خراب کو خراب نہیں کہنا۔ کتنی عجیب بات ہے، برا ہے اس کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ کہ ہمیں کسی نے ججمنٹ کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ صرف اور صرف فیصلہ کرنا امام کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خراب کو بھی خراب نہ کہنا اور اس کو خدا پر چھوڑ دینا۔ وہ ہمارے لیے ہلکا بولیں گے، وہ ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ تم کسی کو برا نہیں کہنا، یہ نیکی کی نشانی ہے، مولا فرماتے ہیں۔ اب آپ دوبارہ سے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچیں، آج یا کل یا اس ہفتے میں ہم نے کتنے لوگوں کو برا دیکھا اور سمجھا؟ ہو سکتا ہے ہم نے بولا نہ ہو، لیکن دل میں ضرور سوچا ہوگا کہ فلاں شخص کتنا برا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں تو یہ غریب و ناچیز نے تو ضرور کیا ہوگا ایسا کام، کیونکہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے ہمارے اندر، لیکن انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اپنے دل کو صابن سے دھو کر پاک کریں گے، اچھے اعمال اور فرامین سے اس برائی کو اپنے دل سے نکالیں گے، کیونکہ یہ نیکی کی نشانیاں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد رکھنا۔ دنیا میں سب لوگ بیپار دھندا کرتے ہیں، لیکن یہ جگہ یعنی کہ دنیا پردیس ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو اس طرح کرنا جس طرح سے یہ 2 دن کی دنیا ہے، اس کو پرمیننٹ نہ سمجھنا۔ دنیا کا دھندا، دنیا کی محبت، دنیا کے پیسے یہ ٹیمپرری ہے، اس کو پرمیننٹ نہیں سمجھنا، بس اس کو ٹیمپرری سمجھ کے ہی کرنا۔ جو پرمیننٹ ہے وہ ہمارا آخرت ہے، کیونکہ وہ زندگی 50,000 سال کی ہے،
جبکہ یہ زندگی مشکل سے 60-80-100 سال کی ہے۔ آپ نے دیکھا 50,000 سال اور 60-80-100 سال، کتنا بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ آپ اس دنیا کو ٹیمپریری سمجھنا اور ٹیمپریری سمجھ کے یہ کام کرنا۔ جب آپ قبر کی طرف جائیں گے تب جو کمایا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا، یعنی کہ وہ کمائی کرنا جو ہم کو ساتھ لے جانی ہے۔ اچھے اعمال، زیادہ عبادت، زیادہ امام کی طرف محبت، زیادہ لوگوں کے لیے قربانی، زیادہ لوگوں کی خدمت، اچھے خیالات اور ایمانداری کی پختہ عبادت، وہ ہمارے ساتھ چلنے والا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں اور جو نقصان لے جائے گا وہ وہاں شرمندہ ہوگا، یعنی کہ جو گناہوں کو کی پوٹلی اپنے ساتھ لے جائے گا وہ وہاں پر شرمندہ ہوگا۔ اس فرمان کو دل میں یاد رکھنا اور ہمیشہ بھلائی کرتے رہنا۔ ہم تمہارے پاس علی اور نبی کے گادی وارث ہیں۔ ہمیں جو خراب کہیں گا یا جدائی رکھیں گا، دونوں چیز، ایک جو امام کو برا کہتا ہے اور ایک جو امام کی دوستی نہیں کرتا ہے، اس کو جدا رکھتا ہے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں، نہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جس کے لیے مولا یہ فرمائے کہ ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مولا کی توجہ، اس کی دعاشش، اس کے خانہ اس کی شفقت، محبت ہر ہمیشہ اس کی میٹھی نظر ہم پر رہے۔ ہم وہ مومنین، وہ جس کو مولا فرمائے مائی اسپریچول چلڈرن، میرے روحانی بچوں، تو ہم اس معیار پر پورا اتریں۔ اس مومنوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا گھر ہمیشہ صبر کا گھر ہے، اس لیے ہم صبر کرتے رہیں گے۔ خانہ ودان، بمبئی، 8 سپٹمبر 1885۔ یہاں پر کلام امام مبین کا پیج نمبر 9 ختم ہوتا ہے، پیج نمبر 3 ختم ہوتا ہے اور فرمان نمبر 2 پورا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم فرمان نمبر 3 کی طرف آئیں گے۔ بہت نوازش، تھینک یو ایوری باڈی، یا علی مدد، یا علی مدد۔ تو سبھی ممبرز ٹائم نکال کے مجالس میں حاضر رہ رہے، یا علی مدد۔ آمین آمین، یا علی مدد، تھینک یو، یا علی مدد۔